الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رمضان المبارک دا دوسرا جمعۃ المبارک شروع
اور روزہ بھی ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک دا پہلا دہاکا رحمت ہے اور دوجا دہاکا مغفرت اور تریجا دہاکا جہنم تو آزادی دا اعلان۔ یعنی پہلے دہاکے دے اندر اللہ دی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برستی۔ جڑے لوگ متقی پرہیزگار نیک ہوندے وہ تو انجے رنگے ویندے، گناہ گاراں کو بھی بڑا حصہ ملتا ہے۔ جب رحمت اللہ تعالیٰ دی مل ویندی ہے تو اللہ تعالیٰ مغفرت دا اعلان فرما دینا کہ میں تھانوں معاف کیتا۔ پھر سارا دوجا دہاکا اعلان ہوندا نہیں کہ اپنے گناہ بخشا لو، میں بخشن واسطے تیار ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات رمضان دی ادھی رات نو اعلان ہوندا ہے کوئی معافی منگن والا توبہ کرنے والا جو اللہ اس کو معاف کرے، ہے کوئی سوال کرنے والا جو اللہ ان کا سوال پورا کرے، ہے کوئی توبہ کرنے والا جو اللہ ان کی توبہ قبول کرے۔ ٹائم بڑا اوکھا جی ہے جلے اعلان تھیندا پیا ہوندا، خصوصاً اس وقت عوام دی سستی، لاپرواہی، بے توجہی، لا غرضی، غفلت، غیر تو غیر ہیں، غیر سے کیا گلا، جڑے خود نبی دا کلمہ پڑھن والے اور مسلمان سے رہندے انہاں نوں بھی فکر ختم ہو گئے پیا، انہوں اعلان ہو رہے ہیں، انہوں روزے دا اعلان ہو رہے ہیں، انہوں اللہ دی طرف اعلان ہو رہے ہیں۔ یا روزے نہ رکھن والا پئی جاتے روزے دے اعلان کرنا گالی کٹھے دا پہ کھوڑی دا پہ سر کھا گیا نہیں، اللہ دا اعلان تو اس نو سنیدہ نہیں۔ ادوں ایک ایمان رکھنا ہے کہ نبی پاک فرمائے اور سچ فرمائے، بس۔ تو بڑا قبولیت دا ٹائم ہے ادھی رات، جس ویلے پہلا اعلان ہوندا ہے 2 سوا 2 بجے 2:30 بجے، بلکہ فرمایا اللہ تعالیٰ دی رحمت پہلے آسمان تے آ کے اعلان کر دی ہے کوئی معافی منگن والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، تے پورا مہینہ بندہ ایک بار بھی نہ کہ اللہ تو میں نے معاف کر دے، ایک بار بھی اپنے گناہ دی معافی نہ منگے بے اللہ سونا تو میں نے معاف کر دے، تو کیا بڑھ سی رحمت حاصل کرن دا دہاکا گزر گئے، اویں تو بڑا ارحم الراحمین ہے، تو دی رحمت کھٹتی نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اللہ فرمائے ان رحمتی غالبت علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے تے ڈاڈی ہے، قابو ہے، یعنی میں جتنے غصہ کراں پھر میری رحمت اس تو ود کھڑی ہوندی۔
لیکن خصوصیت دے بعد دفعہ ٹائم ہوندے نے، ادھی رات ہو گئی، نماز دا ٹائم ہو گیا، جمعے دا دن ہو گیا، رمضان المبارک دا سارا مہینہ تو بندہ محروم تھی ونے، خالی رہ ونے، اس سے بڑی بد نصیبی اور بدبختی تو کوئی نہیں ہے۔ تو کل تو مغفرت دا ڈہاکہ شروع ہو رہے ہیں، اور ڈاہ دہاڑے اللہ تعالیٰ معافی دے اعلان کرتی کہ تمہیں میں معاف کیتا، تو ہے کو معافی منگن اللہ میں معاف کیتا۔ تو خوش نصیب ہیں نا لوگ جڑے اپنی غلطی سمجھ کے، اپنی بد اعمالی کو سمجھ کے راتی اللہ کو معافی منگن کہ یا اللہ تو سب معاف کر دے۔ باقی دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر زمین آسمان دا درمیانی خلا بندے دے گناہ نال بھرا وندے نا تو اللہ دی رحمت اس تو بھی زیادہ ہے، لیکن بندہ خاموش ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ دی رحمت تو جھکی کھڑی ہے، لان کھڑی کرے دیا کو منگن اللہ کوئی نہیں، طلب کرنا اللہ کوئی نہیں، حاصل کرنا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ راہ دکھلا ہے کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں ہے۔ تو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دنیا تے جتنے بھی انسان آئے صرف پیغمبروں دی ذات معصوم ہے، پاک، چھوٹے بڑے گناہ تو پاک۔ تو امام الانبیاء تو خیر امام الانبیاء ہوئے علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا میں بھی روزانہ 100 دفعہ اللہ کو معافی منگنا۔ کتنی دفعہ؟ کون منگتا؟ سرور کائنات شفیع المذنبین رحمت للعالمین جڑا پاک گناہ تو وقت بھی فرمایا میں روزانہ اللہ کو 100 دفعہ معافی استغفار کرے دا۔ تو شاید پچھلے درسہ گزر چکے کہ 100 دفعہ استغفار کرنا میں ایک آسان طریقہ دسا کہ بندہ اکٹھی تسبیح 100 من کے لیے نہیں پڑھ سکتا، ٹائم اتنا کوئی نہیں مصروفیت کی وجہ تو ہر نماز نال 20 دفعہ کہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو 5 نماز نال 100 من کا پورا ہوئے 4 دفعہ۔ نبی پاک کی سنت عمل ہو ویسے اور وہ آپ دا طریقہ جڑا ہے وہ انسان دا ایک عمل بن ویسے روزانہ۔ لیکن سب تو بہتر استغفار دا طریقہ وہ دھمی دا ٹائم ہے وَهُمْ بِالْأَسْحَارِ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ کامیاب لوگوں کی صفت بیان کی تھی کہ سحری دے ٹائم تے میرے کو معافیا منگ دیں، بالاسحار ہم یستغفرون۔ وہ ٹائم بڑا خاص ہے، اعلان ہو رہے ہیں اللہ دی طرف، بندہ اٹھی گا کہ اللہ سونا میں بھی گناہ گار بندہ، میں نے بھی معاف کر دے، تو پھر وہ خود ہی رحمت کیسے آئے جی؟ اوہی اللہ بہانے بڑھائیں، بہانے بخشن دے کہ کہے طریقے بندہ کوئی عمل کرے تو میں اس کو معاف کر دیں۔ حدیث دی کتابوں دے حوالے نال مختصر خلاصہ سنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جڑا بندہ کہنا چنگا سلوک کر دے اللہ دے گناہ معاف کر دینا، اس سنت نے حسن سلوک۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر تو مسلمان آپس اندر ملیں تے منہ سجا کے نہ ملیں، کھیل کے ملیں، ہنس کے ملیں، اخلاق نال ملیں، تو یہ ہاتھ پیچھے چھڑے دیں، اللہ انہاں دے گناہ پہلے معاف کر دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر کوئی بندہ کہیں بندے نو پانی دا گلاس پلاوے تو اللہ پانی پلاون والے تے گناہ معاف کر دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیڑا بندہ صف دا خیال رکھتا ہے کہ صف ڈنگی نہ ہوئے، نماز پڑھ دے لے، اس صف دی سدھی دا ہومن دا خیال رکھنا دے اللہ گناہ معاف کر دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک بندہ کوئی شے بیچی، سودا ہو گئے، بندہ گھن گئے، لیکن گھر بج کے وہ بھیڑا پائے گئے، اس کے واپس کرے نا، تو اس کو کوئی بہانہ شانہ نہیں کیتا، دا پترا نہیں مارا، انکار نہیں کیتا، اس دی شاید چپ کر کے واپس کر کے دیس اللہ تے گناہ معاف کر دے۔ یہ میں کہ اللہ بہانے کریں دا، بہانے تلاش کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تو کہنو کھانا کھلائے بھوکے کو تو کھانا کھلاون والے تے گناہ اللہ معاف کر دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر بندہ مہمان دی عزت کرے، احترام کرے، اکرام کرے، اللہ اس میں زبان دے گناہ معاف کر دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صدمہ آ گئے، مصیبت آ گئی، اگر اس صبر کی دیتا اللہ دے گناہ معاف کر دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی بندہ روزی دی تلاش نکلے کہ حلال روزی کماواں تے او تھک گیا تے راتی جلے بیٹھے اس دی تھکاوٹ دی وجہ تو اللہ دے گناہ معاف کر دے۔ تھکا کیوں ہے؟ روزی پیسہ کماواں، حلال دی روزی کماواں، لیکن بچہ نو حلال کھواواں، آپ بھی حلال کھاواں تو اللہ اتنا بڑا خوش ہوگا اس پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بندے تے مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، او دے ساری جڑ بیچارہ سوچیں دے، دماغ کھپیں دے میں کیوں آ گئی، اے تفکرات دی وجہ تو اللہ تعالیٰ دے گناہ معاف کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر کوئی بندہ دو بندہ دی سلوک کریں دے تو سلوک کراون والے تے اللہ گناہ معاف کر دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کوئی بندہ نابینا ہے، محتاج ہے، تے سجا کے بندے دی امداد کی دی، اس کو راستہ دکھایا، توڑ پہنچایا، تو اس نابینے دی مدد کرا دے اللہ گناہ معاف کر دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس ویلے حاجی صاحب واپس آندا پیا ہوئے تے اگو بندے ونجن ملے جڑی وہ دعا کرے دا نا تے مغفرت دی کہ اللہ انہاں دے گناہ بھی معاف کر دے، تو اللہ اس بندے دے گناہ معاف کر دے۔ دعا کون کرے دا؟ حاجی صاحب۔ گناہ کہتے معاف ہوندے زیارت کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی بندہ سفر دے ہے اور سفر دینی ہے تو اس سے موت آ گئی تو اللہ دے گناہ معاف کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حج کرنا دے اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ حج نال کتنے گناہ معاف ہو دیں؟ اُدھی تشریح نبی پاک فرمائی کہ جی میں بچہ ماں دے پیٹ جو بے گناہ معصوم پیدا ہوندا، حاجی حج کر کے جس نے فارغ ہوندا تو اللہ اس میں معصوم بچے پاک کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کسی نے اللہ توفیق عطا فرمائی تو بیت اللہ داخل ہویا، داخل ہون والی اللہ دے گناہ معاف کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر کہنو راتی بخار تھی تو اس میں بڑی تکلیف تھی یہ مسلمان کو تو اللہ دے ایک رات دے گناہ بخار دی وجہ تو گناہ معاف کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے درود شریف پڑھن نال اللہ گناہ معاف کر بندے دے گناہ معاف ہے۔ حدیث مشہور ہے کہ اگر میرے تے ایک دفعہ درود پڑھ سو 10 نیکیاں مل سے 10 درجے بلند ہو سے 10 گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیڑا بندہ عید الفطر علی صدقہ فطر ادا کر دے اللہ دے گناہ معاف کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیڑا بندہ قربانی کریں دا قربانی دا خون دا قطرہ بعد ہی زمین تے ڈھاندا پہلے اللہ دے گناہ معاف کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے
کہ روزہ رکھنے نال بھی گناہ معاف ہوندے، اے تو مغفرت دا ڈھاکا شروع ہوندا پیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تراویح پڑھن نال بھی گناہ معاف ہوندے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے راتی شب قدر کو عبادت کرنے نال بھی گناہ معاف ہوندے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جڑا جمعہ دی میرے تے درود پڑھے اللہ دے گناہ معاف کر دے گا۔ جمعے دی فضیلت نبی پاک فرمائے کہ جمعے دی دیگر تو بعد نماز جماعت نال پڑھن تو بعد ہی تسبیح جڑا پڑھ دے نا اللہم صلی علی محمد النبی الامی الکریم، اللہ اس نو 80 سال دی عبادت دا ثواب عطا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے زکوٰۃ جڑا بندہ ادا کرتا ہے وہ زکوٰۃ دے من اللہ دے گناہ معاف کر دیندا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کوئی بندہ ہے اپنے واسطے بھی دعا کرے اللہ تو میں نے معاف کر تے بے مومن واسطے مغفرت دی دعا کرے تو اللہ انہاں دی وجہ تو گناہ معاف کر دے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جنازے تے شریک تھی منالے تے اللہ گناہ معاف کر دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہر نماز تو بعد استغفار کرنے والے نبی اللہ گناہ معاف کر دیتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسلام وچ داخل تھی منال زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف تھے۔ تو میں آکھے بھی اللہ بہانے تلاش کر یہ اعمال ہے یہ کرے دا ویسی بندہ آکھے بس میں نیکی کی دی اللہ گناہ مٹانا گناہ معاف۔ لیکن رمضان المبارک ایک خاص اعلان ہے، پہلا دہاکہ رحمت، دوجا دہاکہ مغفرت اور تریجا دہاکہ جہنم تو آزادی دا اعلان۔ رحمت اللہ دہاکہ گزر چکے، جس نے پایا پایا جو محروم رہا محروم رہا۔ سمجھ دے بڑے ٹائم پہ یار سابقہ مسلمانوں دی زندگی دا بندہ مطالعہ کرے نا تو اساں دے بدلے صفر بھی نہیں۔ ساری رات مصلی تے نفلیاں پڑھنیاں، سارا دن قرآن مجید دی تلاوت کرنا، روزہ پہ گزرتا ہے۔ سارے مسلمان ساری رات تاش کھیلنا، ساری رات لوڈو کھیلنا، ساری رات ٹی وی دیکھنا، روزہ پہ گزرتا ہے۔ نبی پاک فرمائے ایسے روزے دار بھی ہیں کہ ثواب بھوک دے اور ثواب تس دے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں دے، یعنی شامی روزے دا ثواب کوئی نہیں چیزا، کیونکہ روزے نالو ایسے عمل کر باندھن جتنا روزے دا ثواب ختم تھی۔ وہ سمجھی وجہ دہاڑ بڑی چنگی گزری ہے، بدلے دے بیٹھے ٹی وی دیکھنے لگے بڑے سونے دے چنگے دے ڈرامے ان پہ تے بڑی دہاڑ چنگی گزر گئی، خیر نہ روزے تو کھولنے دا ٹائم ہو گئے۔ یہ تو نہیں بھئی ایڈو تو چنگی گزری تو اڈو بربادی تھی۔ فکر تو کرنی ہے جی ہاں۔ تو مغفرت شروع ہو رہی، مغفرت اللہ کی طرف اعلان ہو رہا آ جاؤ مسلمانوں۔ سیاڑیاں دن کھٹ ویسن واڑیاں تے شرمیندیاں ویسن ڈاڑی ہیں۔ اے رمضان دا مہینہ کل انتظار ہی تھا سے آج 10 روزے گزر گئے، اگلے جمعے تے 10 بے گزر ویسن، اگلے جمعے تے عید انتظار ہو جائے۔ یہ کچھ ہے ہاں جی، بندے کو سوچنا چاہیے جس مقصد واسطے میں پیدا تھے، جیڑی میرے پیدا کرنے دی غرض غایت ہے، دنیا دی زندگی تو یار گزر ویسے اوکے سوکھے، عمر ایک دن ہو یا کہ 100 سال گزر جاتی ہے، دوش پہ کمبلی ہو کہ شال گزر جاتی ہے، گر امیروں کی باقبال گزر جاتی ہے، ہم غریبوں کی بہرحال گزر جائے۔ جیڑا حلوے تے پلاہ تے مرغے کھا کے روسٹ کھا کے ستا پہ ادھی بھی دہاڑ گزر گئی، جہاں چٹنی نہ روٹی کھا دی ادھی بھی دہاڑ گزری کہ نہیں گزری۔ جس نے پراٹھے نصیب تھا، گھیو نصیب تھیا، دیسی ہاں جی
رات دن ادھر گزر گیا، تو جس نے رکھی روٹی نصیب تھی دن ادھر بھی گزر گیا، گزر ویسے، لیکن دن قیامت دے نیکیاں دی ضرورت ہے، اعمال دی ضرورت ہے، ایمان دی ضرورت ہے، وہ دنیا تے تیاری کرنی تے بار بار اللہ کو معافی منگنی ہے، اللہ سارے کو غلطیاں ہو گئی تم معاف کر دے، خودی رحمت بڑی وسیع ہے، خدا دی قسم ہے۔ ادھے میری کوتاہی کہ تیری یاد سے غافل رہا، اللہ نو آدھا پہ نہیں، میری کوتاہی کہ تیری یاد سے غافل رہا، پر تو نے مجھ کو نہیں بھلایا، میں تو اس قابل نہیں۔ اللہ مت یاد رکھا۔ فرعون دے زمانے دریا نیل بند ہو گیا، بارشاں بھی بند ہو گئی، تے فرعون دی عوام گئی فرعون کو لو کہ تو جو سارا معبود ہیں تے رب بنو ہیں تے بارشاں کو نہیں تھی دیا پیاں تے دریا سکا پہ ہے کو دریا چلا، عیسیٰ کا اچھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کو انتظام کرے گا، خدا بنا ہوا جڑا اپنے آپ کو آنا ربکم الاعلی، یہ ہن عوام کو تسلی دے رہے ہیں دریا چل رہے سی تسے خود دے بس کیسے کیسے نہیں، کتاباں نہ لکھے پھر رات ہی نا بڑی اپنی ٹھاٹ باٹ بنا کے شاہی کپڑے پا کے تاج پا کے نکلا تے تنہائی چ مان کے نا تاج اڈے چھڑ گتا تے مٹی چاہ کے سیری چھٹی جا، اتنا منہ کر کے آتا ہے اللہ رب العالمین تو ہے میں کونا میرا دعویٰ کوڑا ہی، سنا ہے صحیح ہے نا، کتنا رحیم ہے کتنا رحمان ہے اللہ، تو رب العالمین ہے، میں دعویٰ کیتا ہے آنا ربکم الاعلی لیکن ہے کوڑ، تے میرے اس دعوے کو تو ثابت کیتا ہے جو آج تک میں نے آکھا کچھ نہیں ہے، تو میں نے پائے گئی اوکھی عوام کر دیتی مطالبہ، تو جی میں میری اگے حاجتاں پوریاں کیتیاں نہیں، آج ہی مہربانی کر دریا چلا جو میرا پاڑا مر بنے، تو کتاب مولانا لکھا سویرے دریا چل گیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا ایسوں کی بھی سنتا ہے، خدا ایسوں کی بھی، تو کلمہ پڑھا لے کو کیوں نہیں یقین تھیا، اس نو کیوں نہیں سمجھ آئی کہ جیڑا فرعون اور اگر راتی دے کو روے تو دی من ویندا تے میں تا حضرت محمد دا کلمہ پڑھا، میں اگر منت کی دی طرح میری نہیں مننا، تو او دی طرف اعلان ہی کھڑے تھی دینا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اعلان کھڑے تھے، میرے بندہ کو دسو، میرے بندہ کو خبردار کرو، میرے بندہ کو اطلاع کرو کہ انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا غفور الرحیم، اللہ اعلان کروا رہے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام دے زمانے آیت نازل، نبے اطلاع کرو خبر دیو عبادی میرے بندہ کو، انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا غفور الرحیم۔ سورۃ زمر جمی سپارے دے اندر فرمائے کل، اے میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد تساں بھی اپنی زبان پاک نال اعلان کرو، کل دا معنی تریجی ڈاڑا کا کول نہیں ہے، نویں مفسر اٹھے بدلنے کہ قرآن اس کول نہیں آیا کھڑا، اس کول دا معنی ہے کہہ دے، اعلان کر دے، فرما دے،
قل یا عبادی، اے میرے محبوب پیغمبر اعلان کرو کہ اے میرے بندے، یہ ہوں اللہ کی طرف اعلان ہو رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یا عبادی، او میرے بندے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ مقام تے جا کے اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہوئے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہاں نے اپنے تے ظلم کیتا، اپنے تے آپ زیادتی کیتی، اللہ دیاں حداں تروڑیاں، شریعت دیاں حداں تروڑیاں، بڑے بڑے گناہ کیتے، قتل و غارت کیتی، شراب پیتا، زنا کیتا، سود کھاتا، ماں پیو کو تکلیفہ دیتیاں، گوانڈیاں کو تنگ کیتا، بڑے بڑے گناہ کیتے ہیں۔ ہون بندہ مطا ڈر ونے جو میرے بڑے گناہ ان معاف کی میں حسین، اس رحمت کائنات، اس ارحم الراحمین نے اپنے رحمت للعالمین پیغمبر دے ذریعے اعلان کروایا کہ او میرے محبوب پیغمبر اعلان فرماؤ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر تھوڑے گناہ ہو ونے، میری نافرمانی ہو جائے تو کدائیں بھی نا امید نہ ہوئے۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہ معاف کرن والا صرف اللہ اور کوئی نہیں۔ انہو هو الغفور الرحیم، کیونکہ اوہے بخشن والا دے اوہے مہربانی کرنے والا، سارے جھکاونا رومنا منت کرنا تھوڑا کم میں تے معاف کرنا اس ارحم الراحمین دا کم میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا بندہ جڑا دی رات لے اٹھی گئے تنہائی دے اندر بائے کہ اللہ دے سامنے رو رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں، اتنا خدا دا خوف، اتنا اللہ دا ڈر ادھتے غالب آ گیا جو دی اکھی جو آنسوں آمن لگے۔ اللہ دے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین قیامت دے ایسے بندے کو اللہ صد کیا سی کہ پریشان نہ ہو، دنیا تے میرے خوف کو لوں تیریاں اکھی جو ہجوں آ گئیاں، میں اسے دہان تو تینوں معاف کر دیتا، آ میری رحمت سائے تلے آمن۔ اندازہ لو جائے، اندازہ لو تو ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس ویلے عدالت دا قیامت دن فیصلہ ہو گیا، مجرمہ کو جہنم دے اندر سٹ دیتا گیا، جنتیاں کو جنت دے اندر پہنچا دیتا گیا، دو آدمیاں بچ گئے۔ اور کتنے بچ گئے؟ دو آدمی بچ گئے۔ اللہ باپ پوچھے کیوں کھڑے آنا کہ یہ جنوں بچ گئے؟ اللہ فرمائے انہاں کوئی نپو دے جہنم دے اندر سٹو۔ ہن فرشتے انہاں کو نپ کے جہنم والے پاسے کی دی وینیاں، ایک بندہ دا بڑی بچنتی نال ٹردا ویندا تے ایک بندہ ولا پیچھا لیندا، ٹردا بھی ہے دیوات پیچھا بھی دے دا، ٹردا بھی ہے دیوات پیچھا بھی دے دا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ فرمائے سی سنو والا آگے ناؤ جہنم دے اندر سنو نہ سٹو میرے واپس گئے ناؤ۔ ہاں جی کیوں ولا تو پیچھا دیتا ہے سنائے آدھے میں سنائی دنیا تے ہے کہ اللہ پاک نے اپنی رحمت دے 100 حصے کی دیاں، انہاں چون 99 حصہ تا بچا کے آخرت واسطے رکھا تے ہی حصہ رحمت دا دنیا تے تقسیم کر دیتا۔ انسانہ دے اندر مخلوقات دے اندر میں سچے دا آنا جو 99 حصہ کی دے گیا میں نو کو حصہ نہیں تا کہ نہیں۔ اللہ فرمائے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں امیدہ دیاں دا پیان متا کہ میرا حصہ نکل آوے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ فرمائے جی اس کو جہنم نہ سٹو اذنو
خودی رحمت کو بننا ہے جی اور تو جو چپ کر کے جہنم والے پاسے منہ کیتی وینا وہ تا تیرے نال دا بندہ بھلا بھلا پیچھا دے دے امیداں چ ویندا پیا تو کیوں سر سٹی وینا تے چپ کر کے فرشتہ نال آدھے اللہ سنا میں سوچا ہے ساری زندگی دی نافرمانی کی تیم آج تا حکم بننا تھا جو جہنم لگا ونا بڑی بغاوت کی دیم بڑی نافرمانی کی دیم اللہ سونا میں نو خیال آگے جو ہمیشہ اللہ دے حکم سننام اذان آدیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں الٹا بانگ دے والے کو گالی کڈے نام ایکے بدواشاں کھڑا کرنا او سویرے دا الصلاۃ خیر من النوم او سونے والا او نیندر کرنے والا نیندر نالو نماز چنگیا آجا مسجد دے اندر میں ادھی بھی نہ منیندہ اللہ اللہ سنا کائی نہ منی آج ہی میں خیال آگیا آج ساری زندگی نافرمانی کی دیم آج تیدہ حکم مانے گنا نبی پاک فرمائے اللہ فرمائے سے اچھا چلو بھائی اشنو بھی جنت اندر لے جاؤ کیا ہے جی رحمت بننے ہی کو نہیں خدا جی قسم ہے کوئی بننا نا لا تقنطوا من رحمت اللہ کٹائیں بھی اللہ دی رحمت کو نا امید نہ ہو جائے ہاں دنیا تے خیال رکھنے جتنا جلدی ہو سکے میں کو راضی کرن دی کوشش کریں تے ایسے عمل کرائے جن نال تھانو جنت مل ونے فرمائے سارعوا الی مغفرۃ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو دو کم جلدی حاصل کرو ایک مغفرت کہ اللہ کو معافی مانگنو دوجا جنت تاکہ دوسرا جنت وارث بن جاؤ اللہ کیا کہ ڈھیل کرو کہ جلدی کرو ایسا کیا کریں سارعوا الی مغفرۃ سب کو نہیں لفظ سارعوا سورت گول ہے سورت آدم جلدی کرنا تیز رفتاری الی مغفرۃ من ربکم اپنے رب کو معافی منگن اندر بھی ڈھیل نہ کی دی کرو حکمہ وجنت اور جنت حاصل کرن اندر بھی ڈھیل جتنا جلدی ہو سکے ایسے عمل کرو جن نال تساں جنت دے وارث بن جاؤ اور صحابہ آنے نبی پاک کو پوچھ دیں جی ایسے عمل سکھاؤ نا کہ یباعدنی من النار ویقربنی الی الجنہ جڑا سانو جہنم تو پران گھن ونجے تے جنت دے نیڑے کھا دے صحابہ تو پوچھ دیں اساں دے پوچھو سے تو نہیں عمل کرنا پوچھ یہ مصیبت گاٹ اس کیا پواں تھن پوچھو نہیں نہ پوچھنا پو نہ پوچھو نہ کرنا پو جان چھٹی جی رہتا سارے الی مغفرۃ من ربکم وجنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین اے تیری جنت میں نیکاں واسطے پرہیزگاراں واسطے متقیاں واسطے بنائی نا اس نو حاصل کرن دی کوشش کرو جلی آیت نازل تھی اللہ دے نبی صحابہ کرام کو سنائیے حضرت عمر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ نے سنیے آدھن بخن بخن عربی دلد بخن بخن واہ بھائی واہ بخن بخن دمانا واہ بھائی واہ یہ اللہ کے فرمائے جلدی کرو جنت حاصل کرنے واہ بھائی واہ اگاں تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آدھے میں بھی جنت وائیں سکتا کہ نہیں اللہ جو کہ جلدی کرو تو میرے متعلق میں سو نبی پاک فرمایا کیوں نہیں تم وائیں سکتا اتفاقی جنگ بدر آ گئی
رمضان شریف ہی جنگ بدر، ٹھیک ہے نا، جنگ بدر کا اعلان ہو گیا، نبی پاک ادھر ہو اعلان ہو گیا کہ چلو 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 چلو، اے بندہ بھی تیار ہو گیا، اے بندہ بھی تیار ہو گئے، جنگ بدر تے گیا، جا کے اتھے شہید ہو گیا، تے شہادت تے جڑا بندے کو مقام مل رہا ہے بغیر کسی رکاوٹ دے جنت مل دیے، کوئی درمیانی جو رکاوٹ کوئی نہیں، ہاں جی بالکل شارٹ راستہ، حبیب نجار کو جس ویلے قوم نے شہید کر دیتا ہے، اللہ فرمائے قیل ادخل ان عمل کرانے لے کریں دے ہوتے ہیں۔ سال گزر گیا، سن 2 ہجری کے اندر اب وہ جنگ احد آ گئے، پھر اعلان ہو گئے کہ چلو چلو، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ نے آج انہوں دی شادی ہوئی، رات بیوی نال گزاری ہے، سویرے اعلان ہو گئے چلو چلو، اس جلدی کیتی غسل بھی نہیں کیتا، متا دیر تھی ونے نہیں سمجھ آئی، اللہ فرمائے جلدی کرو، اے صحابی اعلان سن لے، غسل بھی نہیں کیتا، اسے جسم نال نمراک جسم نال میدان احد اندر پہنچ گیا اور شہید ہو گیا۔ صحابہ کرام نے بھی ڈٹھا، نبی پاک نے بھی ڈٹھا کہ حضرت حنظلہ کو فرشتے دھمیں دے پین، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت حنظلہ کو فرشتے بیت ہمیں دین، شریعت آدھی جو شہید دا غسل بھی کائنی، شہید دا کفن بھی کائنی، ایک مسئلہ بن گئے جو حضرت حنظلہ کو غسل پیا دوی دا، اللہ دے نبی صحابہ کو فرمائے دے گھروں معلومات حاصل کرو، پتہ کرو، جا کے پتہ کی دا پتہ لگا جی راتیں جی سے لیا اٹھا سویرے غسل نہیں کر سکا، اٹھوں حکم ہو گئے چلو چلو، عیسیٰ کے متن ڈھیل تھی ونے میں نکلا گیا، نکلا گیا میدان احد اندر جا کے شہید ہو گیا، اللہ دی پاک مخلوق فرشتہ نے سنو غسل دیتا، رمضان کے انہوں نے دھما سکے تو نراز بتاؤں دا پر میں نے دھما مانا نہیں دیتا، یہ ہوندہ ہے نا جی، بندہ نے دھما مانا دی ڈار نہیں آتی، ایک شار دی تو بندہ ہوندہ جائے کو شاید کے بندے آتے ہیں، آمنا تو ہر گئے کو ڈار چاہیے نا، کہ نہیں آمنی چاہیے، آمنی چاہیے، ثواب مردے کو دھمانا ثواب گناہ دا کام نہیں ہے، پچھلے مسلمانوں دا حق ہے، لیکن ماں حضرت حنظلہ تو کتنا خوش نصیب ہے، تینوں اللہ دے پاک فرشتے دھما رہے ہیں، اور سونے محمد نے فرمایا غسیل الملائکہ، اے فرشتہ دا دھمایا ہویا، اللہ فرمائے سارے وینا مغفرت من ربکم جنہ، اور جلدی کرو جتنا ہو سکے، اللہ کو معافی بھی مانگی نو تے جنت بھی جلدی کیتی کرو حاصل کرنے واسطے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جتنا بندہ گناہ کرے نا اتنا ہی توبہ کرے، پتہ نہیں سمجھ آئی، جتنا گناہ کرے نا اتھائیں ادھی وجہ ہے کہ دن قیامت زمین دے میں گواہی، جتے زمین بول سی نا کہ یا اللہ اس میں روتے زنا کی تھا، وہ زمین بول سی کہ یا اللہ اس نے توبہ کی تھی، کون سمجھ آئی؟ اسادے کار گن سامانے جو جوان ہی چاہنے کیتا بڑھے جلے مرن سے آسو چکرے سو توبہ تھی میں سیدھے جنت نکلے ویسا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پال کی خبر، ہوں تو تھوڑے سامنے
پتہ کوئی نہیں، سجے بیٹھے خیر نال بندہ نٹھے ملن گپ شپ لائی، لالے تو بعد اعلان ہو گئے فلانا فوت ہو گئے، ہوں تو حالت یہ بڑی کھڑی۔ در جوانی توبہ کردم سیوا اے پیغمبری، جوانی چ معافیا منگنا کہندا کم ہے نبیاں دا طریقہ۔ در جوانی توبہ کردم سیوا اے پیغمبری، وقت پینی گرگ ظالم میں شمت پرہیزگار، بگھاڑ بڈھا تھی ونے بکری نہ چاہ سکے، کتا گل نہ مال سکے، انہاں کہ میری توبہ جو میں کہہ دی بکری چاہاں کیڑا کمال ہے، نہیں سمجھا مزہ تو تڑا ہے نا تڑا دو بکریاں چاہ کے مل ویندہ تے اس نے آکھیں علماء گرہیں دی اللہ پاک نے انسان کو سمجھائیں کہ جس ویلے تیرے وجودی طاقت موجود ہے برائی کرن دی، اس ویلے اپنے آپ کو ڈک گن کمال ادھا نہ ہے، اے کوئی کمال نہیں کہ انہوں لتاں تیریاں کمدیاں ٹرتیں تا کمدیں باہ نہیں سکتا، کھانگ نال تے کو آندی سا نہیں گھن سکتا، ہون تو آن کہ میں برائی نہ کرے ساں کوئی کمال نہیں۔ کمال ویکھنا تھا میرے یوسف دا ویکھ، عورت بھی حسن والی خوبصورت گھر والی خاندانی عورتیں، برائی دی دعوت بھی عورت دے رہی ہے، لیکن اللہ دا نبی باوجود طاقت ہون دیا ہے معاذ اللہ، اللہ سارے دروازے بند نظر آدن پر راہی کو دروازے اج بچا منوالا، آج تو مہربانی کر من بچا چاہ۔ اللہ فرمائے میرا یوسف جو درخواست کی تھی آمد گھبرانے جی میں کھڑے مال پو، اتنا ہی کھڑی جان دے اللہ سونا انہوں خلنا کا دن ابوابا، دروازے سارے بندن تالے لگے پہن میں کدے ملا، اللہ فرمائے مالتا تھے بھاجتا تھے، حضرت یوسف علیہ السلام بھجے ہیں جیڑے دروازے دویندن دروازہ کھلدا ویندا، 12 دروازے تلا تالے لگے ہوئے سارے کھل گئے، بڑے دروازے دے پہنچ گئے چھڑے کہیں بچہ ہے کہیں بچہ ہے ہاں میرے سونے نبی فرمائے افو ان نساء الناس تیفو نساءکم، لوگاں دی عزت تسا خیال رکھو اللہ تھوڑی عزت محفوظ رکھے تھی۔ جی ہاں اللہ پاک فرمائے سارعوا الی مغفرۃ و جنۃ عرضها السماوات والارض، جلدی کرو اللہ کو معافی منگن واسطے ڈھیل نہ کیتی کرو۔ انہیں عربی دا قانون بھی ہے کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکی بندے دے گناہ کو ختم کر دیتی، برائی کو ہن ایک بندہ غلطی کر جڑے نماز پڑھ سی نہ نماز نہ لو معاف، تو سن پیچھے آئے میں تقریباً 32-33 حدیثاں سنائیں کہ نبی پاک فرمائے گناہ کی میں معاف تھی نے معاف تھی ہے جی، تو بندے کو جلدی کرنی چاہیے تھی، یہ تو نہیں بھی آنے بندے آنے بڑا ٹائم پہ۔ میں ایک بندے کو آکے داڑھی رکھا جا تو زندگی دا کوئی پتہ، اسے کہا حاجت ویسا دا رکھے تھا، تو میں کہا تو لکھی بیٹھے پہ حاجت تیری زندگی ہے بچوں کو بارے کیا تماشا، داڑھی بنانا کبیرہ گناہ ہے، روزہ نہ رکھنا کبیرہ گناہ ہے، تراویح نہ پڑھنا کبیرہ گناہ ہے، نماز نہ پڑھنا کبیرہ گناہ ہے، زکوٰۃ واجب فرض نہیں ادا کرنے دا کبیرہ گناہ ہے، والدین دی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ اللہ فرمائے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، بڑے گناہ تو تساں بچے اور چھوٹے میں آپ معاف کی دیا۔ کیا کمال ہے، کیا کمال ہے، سبحان اللہ۔ جی میں جنت کی جلدی کرنی چاہیے تھی، میں مغفرت بھی سبحان اللہ۔ میرے سونے پیغمبر فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم بندے نے 99 قتل کیتے ہیں، قتل کبیرہ گناہ ہے، کتنے کیتے ہیں 99 قتل کیتی کھڑا، پتہ نہیں کوئی دماغ جا گئے اس کی یار میں بڑا ظلم کیتا ہے، کوئی ذریعہ معافی دا کو تلاش کرا،
اس مالک کو راضی کر گنا او میں تجھے راضی ہو جائیں. ہن ٹرے دے محلے دے جا گوانڈی کا مولی صاحب کول گیا تو اس کو پوچھا سے میں 99 قتل کیتا ہے تو کو معافی دی صورت ہے؟ دفعہ دے بنا 99 قتل کر کے آگے معافیاں بدا بولا تو اس قابل ہے صحیح؟ اس نے کہا اچھا اس تلوار چاہیے دے گاٹ لا. اس نے کہا تو نانا غالب آئے نا تے 100 تھی گا پورا. لیکن میرا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا. میں ہم تلاش کرنا ہے کوئی ذریعہ بنے. وہ تو رہ جی پوچھتا میں یار میں بڑی غلطی کی تھی بڑے گناہ کی تھے میں 100 قتل کرتے کو معافی دے ذریعہ. بندے اس نے دسے کہ فلانی بستی دے اندر علماء راندن نیک لوگ راندن انہاں گلوانے ہوتے ہیں کو طریقہ دسے سن. اساں دا بھی ان پڑھے کہ اس وائن تو نہ کرو یہ ہن ٹرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی میں بستی تو باہر نکلے موت آ گئی. اگلی بستی دا سفر زیادہ ہے پچھلی دا تھوڑا ہے. مطلب اتو نکلے اس بستی دے اتنے پہنچے نا باہر موت آ گئی. انہوں کا سفر زیادہ ہے. جہنم والے فرشتے آ گئے انہاں کے 100 قتل کی دا سنوں جہنم گھن ونجنا ہے. انہوں رحمت والے فرشتے آ گئے انہاں کہا نہیں اے معافی ودا منگدا ہے اللہ کو راضی ودا کریندا ہے اے کوشش ودا کریندا جو اللہ راضی تھی ونے اساں اس کو جنت لے ونے. اور فرشتہ دا پا گیا رولا جہنم والے زور لائی کریں اساں نہیں سن تے جنت والے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ ادو فرمائے او میرے فرشتوں جھگڑا نہ کرو فیصلہ مکاؤ زمین کچھو جی اڈے سفر تھوڑا رہ گئے وسط پہنچ گیا تا جنت والے گھن ونجن جی اڈے ہانے ودا تا جہنم والے گھن ونجن. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ ہاں لے اڈے پیچھا تھوڑا سفر ہے اگاں زیادہ ہے. فرشتے شروع ہو گئے جی ہاں جی پیتا چاہ کے آپ کچھو بھائی. اللہ زمین کو فرمایا تینوں میں پیدا کی دینا انہاں دے پھیتے رکھن تو پہلے اپنی تبدیلی کر تو ذرا لمبی تھی اس میں کہ تو ذرا سوڑی تھیا. رحمت حق بہانہ میں جویا جائے اللہ دی رحمت بہانے کو لے دی. ہاں بھائی تو ذرا لمبی ہو جائے ہونے تھے پہنچ گئے انہوں علی تھے وہ ذرا سوڑی ہو گئے. اور فرشتہ جس ویلے کچھ ہے اس پاسے سفر تھوڑے انہیں زیادہ ہے. ہاں بھائی سنو جنت والے فرشتے گھن ونجن. اللہ فرمائے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. جلدی کرو اللہ کو بخشوا گنو اپنے گناہ تے جنت بھی جلدی حاصل کر گنو ڈھیل نہ کی دی کرو. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں حضرت معاذ سارے کو رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں جنا کر کھڑے ہیں انسان ہے. صحابی معصوم نہیں ہوتا محفوظ ہوتا. معصوم صرف پیغمبر ہوتا یاد رکھا. یہ آج گل میں اٹھے ہوئے نا کالے یہ وہ صحابت اعتراض کریں فلانے غلطی نہیں کی تھی فلانے غلطی نہیں کی تھی. اللہ کے تساں جی میں آکھو تو میں معاف کیتا نہیں فاڑے آکھنا کچھ نہیں بنتا. غلطی کر کھڑا جی بدکاری ہو گئی زنا ہو گیا. آیا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر آدھے یا رسول اللہ میں اپنے تے زیادتی کر بیٹھا میں تے حد لاؤ. نبی پاک چہرہ مبارک دے دے وہ چلا گیا. دوجی دیار وقت آ گیا یا رسول اللہ میں غلطی کی تھی میرے تے حد لاؤ. نبی پاک نے وہ گل نہیں سنی. تیسری دیار وقت آ گیا
ہوں جلے اپنی زبان نال اقرار کر چکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرمائے جاؤ اس سے حد جاری کرو، رجم کرو۔ رجم یہ ہے کہ اتے تک بندے نے ٹوہا کاٹ کے پورو ہاتھ پیچھڑ کی بنو چاہ بٹے مار مار کے اسن مار دو، اس نے آتے رجم کرنا۔ صحابہ نے حضرت مائے تک ٹوہا کھٹا اتے تک اس نے پور دیتا پیچھو ہاتھ بن دیتے بٹے مارے، صحابی حضرت مائے فوت ہو گئے، حد لگ گئے۔ اللہ فرمائے سارے اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، پتہ نہیں سمجھ آئے گی اگر چوپ کر ویندا کینو نہ دسیندا تاوی ودا رہندا کہ توبہ تا کرے سا کن کیڑا پتا، لیکن ڈھیل تھی ونے ہاں جلدی آیا سونے محمد دی خدمت دے اندر کہ میں انسان ہاں، میرے کل غلطی ہو گئی، میں نو پاک کر دے ہو تاکہ میں دی رحمت دے قابل ہو ونیا۔ صحابہ نے رجم کیتا، حضرت مائن فوت ہو گئے، ہون کوئی بچوں بول اٹھا اسا کا کتنی گندی موت آئیس۔ صحابی دے بارے نبی برداشت نہیں کیتا، خاموش ہو گئے، لیکن بس برداشت تو باہر نہیں تھا۔ آج جلے دھوں فارغ ہوئے چلے گلی دے اندر گوار روڑی دوتے کھوتا مویا پیا اور لگتا ہوتا سجا پیا۔ ہون نبی پاک انہا دو بندہ کو آگھا دینا گئی موت اس سے گندی آئی۔ اللہ دے نبی فرمایا اور میرے نیڑے تھیوں، ہاں جی فرماؤ، آپ نے فرمایا کھاؤ، گدے دا گوشت کھاؤ۔ تو سان سکھایا نہیں بھی حلال کھاؤں، یہ تو حرام ہے۔ جی میں سکھایا ہے، لیکن یہ تو میں سکھایا نا کسی مسلمان دی آبرو ریزی نہیں کرنی، یہ بھی تو میں سکھایا نا کسی مسلمان دی آبرو ریزی نہیں کرنی۔ جیڑی تساں گل آکھی ہے نا ادا گناہ اس گھر کے گھاون نالوں زیادہ ہے۔ گھر کے مردار دا گلے ہوئے دا ترکے ہوئے دا بدبودار دا گوشت کھانا گھٹ گناہ ہے، تے مسلمان تے انگل اٹھا کے گندے لفظ کھنا زیادہ گناہ ہے۔ اس واسطے تساں بہت کیتا ہے۔ ہن سنو سچیاں دے سچے حضرت محمد کولوں آپ نے فرمایا کملے تھن کیا پتا، حضرت مائد دی توبہ اتنی ہے کہ اگر سارے دے مدینے دے لوگاں دے تقسیم کی تھی بندے تو سارے جنت دے وارث بن جائے۔ اساں کتھے معافیاں منگنیاں، سارا مہینہ گزر وجنا ہے، نہ سویرے اٹھی جان دی توفیق، نہ اس کو معافی منگن دی توفیق۔ انہوں اعلان کرے دیں حل میں مستغفر ہے کوئی معافی منگن والا میں سنو معاف کراں، حل من سائل ہے کوئی منگن والا مطالبہ کرنا میں ادا سوال پورا کراں، ہے کوئی رزق منگن والا میں سنو روزی تے وسائل بنا دیواں۔ اساں پیاں ستے رحمت ارحم الراحمین دے اعلان کھڑے تھی دن آسمانہ تو فجر روزی اٹھی کے چل بھائی کھاتا پورا ہو گیا۔ مغفرت اللہ کا شروع ہو گیا نے 11 تو 20 تک مغفرت اللہ دی طرف بخشش ہو رہی ہے، گناہ معاف کرا لو۔ کرامنے چاہیے دینے کے اور جنہیں ڈا روزے نہیں رکھے تراویاں نہیں کرو، خدا واسطے روزے رکھو۔ نوجوانوں جوانی میں عبادت کرنا سب سے زیادہ ثواب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیڑے بندے دی جوانی عبادت جذب رہی بڑھیاں ہو کو عبادت نہیں کر سکتا، اللہ دے دا ثواب جوانی والا لکھو۔ تو جائیں جوانی مول عبادت کیتی نہیں اللہ کا ثواب، نہ نمازاں پلے، نہ زکاة پلے، نہ روزے پلے، نہ کوئی اور عبادت، کیا مغفرت اللہ کا شروع ہو گیا۔ اللہ دے کو روو، حالات اجازت نہیں دیتا کہ ایسا دنیا تے روائیں۔ رحمت للعالمین جے دعا نہ مانگدا نا کہ اللہ میری امت و عذاب نازل نہ کرے جڑا پہلی امت تک کیتا ہی آئیسان پتہ لگ ویندا کہ اساں کیڑے پانی چاں، پر نبی سونے دی دعا منظور ہو گئی، اللہ او عذاب نہیں بھیجیندا۔ ورنہ بنی اسرائیلیاں کو اللہ حکم دیتا کہ تھوڑا عبادت دہاڑا ہفتے دا تے تساں ہفتے والے دن
مچھلی کا شکار نہیں کرنا، تھوڑے تے پابندی۔ ہوں اللہ کے کیتا پانی جڑا ہے نا دریا کا جتنے مچھلیاں ہاں وہ اللہ کی قدرت ہفتے اتو بڑے بڑے ڈھانگیری ہیں وڈے وڈے بندہ دیکھ کے لگا منہ چ پانی آ بھلے ایڈا وڈا ڈنگرا ایڈی وڈی مچھلی وہ بئی ودی انہوں حکم تھیا کھڑے پہ شکار نہیں کرنا۔ ہوں شیطان پہنچا اس کا کہ نہیں کرو نا، تساں ہفتے دی ایڈے وکری نالی بنا رکھو، ٹواں کھڑ رکھو، مانی دے ولسی مچھی دے آوے سن اگو چ رکھا مٹی اتوار علی ناپ دینا ہے۔ اللہ کے حکم کی تبدیل کیا کرے گا، اپنی مچھلی دے شکار واسطے بہانہ پہ بنا۔ ٹھیک ہے ہاں جی، ایڈے ہوں تالاب بن گئے، ایڈو دریا جو نالی بنائی نے اڈے مچھیاں آئیں ہفتہ نے اڈے گئیں اگو تے بن بدھا ہوں اتوار علی پیچھے ودے نہ پی دیں۔ اللہ فرمائے کونو قرادتن خاسئین، میرا حکم تروڑا نے نا، میرا حکم ہی سنا نما تساں سارے بھولوں، شکلیں بدل گئی، باندر ہو گئے سارے۔ تو یہ رحمت عالم دعا نہ منگ دے خدا دی قسم ساری شکلیں تھن پرو نظر آندیاں بھئی کیڑے کھاتے جاندا پیا، یہ ستار ہے یہ پردے رکھی کھڑا، ورنہ ہی کی دے پول کھل دینا تے متھے تے لکھا ہوندا اے زانی آ رہے، اے چور آ رہے، اے بدماش آ رہے، اے قاتل آ رہے، اے شرابی آ رہے، پھر کیا کروں آن؟ پہلی زمانہ دے قوماں دے دروازے تے سویرے لکھا کھڑا ہوندا کہ رات اس بندے کیڑا گناہ کیتا، لیکن قربان ہو دے ستار ہومن تے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک فرمائے قیامت علی اللہ تعالیٰ ایک بندے کو سدے سی تو او دے نال سرگوشی کرے سی، سرگوشی دا مانا کانے چ گل کرنا وکھری، اللہ انہوں سے نال گل کرے، نبی پاک فرمائے سرگوشی کرے سی اللہ تعالیٰ۔ اللہ فرمائے سی یہ جڑے گناہ ہیں یہ تیں کیتے، یہ تیں کیتے، نبی پاک فرمائے وقت سے جی میں کیتے، اور مان گیا۔ اقبال جرم ہو جائے تو سزا ضروری ہوتی، یہ گناہ تیں کیتے جی میں کیتے۔ نبی پاک فرمائے اللہ سنا سی گل سن، دنیا تے گناہ تیں کیتے تیں تے میں سوا کہن پتہ کوئی، تیں تے میں سوا کہن پتہ کوئی نہیں۔ اسی طریقے نال آج دنیا تے میں تیرا پردہ رکھے، آج بھی میں تیرا پردہ رکھے نہ چپ کر کے جنت نکلا۔ آکھو اللہ سونا سانو انہاں چو کر دے، آکھو یا روزین مت اللہ پاک میرا مان، کوئی پتہ نہیں، اتنی رحمت وسی ساری زندگی دے گناہ من نہیں کھڑا، پر میرے نبی فرمائے اللہ فرمائے سی میں تیرا پردہ رکھا ہے، دنیا تے کہنوں پتہ نہیں لگا، آدمی تن بے پردہ نہ کریں دا جا جنت رہا۔ کتنا رحیم ہے۔ سارے الہ مغفرت، جلدی کرو اللہ کو معافی گنو، یہ تمہیں معافی دا مہینے یار۔ میرے نبی سونے فرمائے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جیڑا بندہ رمضان دے روزے رکھیندا اللہ دے بھی گناہ معاف کر دیندا، جیڑا تراویحاں پڑھدا اللہ دے بھی گناہ معاف کر دیندا، جیڑا شب قدر کوئی عبادت کریندا اللہ دے گناہ بھی معاف کر دیندا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رمضان دی ہر دیان افطاری دے ٹائم دے 10 لاکھ بندے کو اللہ جہنم تو آزادی دا اعلان کر دیندا۔ افطاری دے ٹائم دے اللہ دی طرف اعلان ہوندا ہے ایسا 10 لاکھ بندہ جنہاں دے جہنم باجی ہو چکی میں انہاں کو آزاد کی دے جنت دے وارث بن گئے۔
جمعے والے دن ہر گھڑی دے اندر 10 لاکھ بندہ جہنم تو آزاد ہوندا پیا، اور جیلے عید دا ٹائم ہوندا روزے مکن تے آویندے آخری رات اللہ اعلان فرمائندا جتنے رمضان شریف وچ میں جہنم تو بندے آزاد کیتے ہیں آج رات اتنے سارے پہ جہنم تو آزاد کیتے ہیں۔ جی کیا ہوتی رحمت بنا خدا دی قسم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عید والے دن اللہ فرشتہ کو آدھا ہے جاؤ چوراہاں دے کھڑے ہو جاؤ، میرے روزے رکھن والے میریاں تراویاں پڑھن والے آ رہے ہیں عید پڑھن واسطے، جا کے انہاں دے نال ہاتھ بھی ملاؤ مصافحہ بھی کرو اور میری طرف انہاں نو خوشخبری سناؤ کہ اللہ فرمائے بے غفرت لکم میں تھانو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا چھڑا معاف نہیں کیتا یبدل اللہ سیئاتکم حسنات میں تھوڑے گناہ کو نیکیاں تبدیل کر دیتا۔ بندے گناہ کیتے ہیں روزے رکھے تراویاں پڑھیاں عید والے دی گناہ بھی نیکیاں لکھیاں گیا تے نیکیاں لکھیاں گیا۔ سارے الی مغفرت و جنت ارضھا اللہ فرمائے معافی منگے 10,000 بندہ جی تو توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ دی پہلی شرط ہے کہ بندہ جڑا گناہ کی دے تو شرمندہ تھے رہے، دوسری شرط ہے کہ اگاں واسطے اللہ نال وعدہ کرے بات نہ کرے تو پھر معافی منگے، ہاں جی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بجلے بندے کو سمجھ آوجے نا میں غلطی کی دیئے تو اس کو معافی منگا تو اے وقت بندہ راندہ ہے وضو کریں ہے نفلیاں پڑھتا ہے توبہ پڑھتا ہے اللہ فرمائے ہے اس نے سمجھ آوجنی کافی ہے کہ میں معاف کرنے والا میں اس نے معاف کر دیتا باز ہر آنچے ہستی باز گرچہ کافروں گبرو بت پرستی باز این درگہ ما درگہ نامی دینست اگر 1000 بار توبہ شکستی باز جیڑی نسل دیں جیڑے مذہب دیں رک جا معافی منگنا تیرا کم میں آجا میں تن معاف کر دے باقی لا تقنطوا من رحمت اللہ اگر تو 1000 بار بھی توبہ کی دکھنے پریشان نہ تھیویں وقت بھی معافی مانگ میں تن معاف کر دے ساں۔ موسیٰ علیہ السلام دے زمانے ایک بندے نے 400 سال بت دی پوجا کی تھی۔ کتنا 400 سال بت دی پوجا کی تھی۔ اس نے ہو گیا بخار، پوجا کرنے والے کو عبادت کرنے والے اوڑ گیا بت کو لوں پھر میں نے بخار تھی گیا تو میں جو 400 سال تھی گیا تیرے سجدے کرن لگا تے تیرے دربار تے حاضری دینا میرا بخار تے ختم کر بل نکال لیں گے خاک میری قسمت کے اپنے بکھرے ہوئے گئے سو تو ان سے سوارے نہ گئے۔ وہ تو اس نے آ کے وہ بت کتھے نہ سنے نہ سمجھے نہ کچھ حرکت وہ ہوں چپ بڑا تنگ تھی اس نے بخار ہوئے ایڈو منتا کرے اس نے بخار ختم نہ تھی اس نے کہا یار یہ تو مخالف مذہب تھا موسیٰ علیہ السلام تو چلو اسے نہ رابطہ کریں آگے موسیٰ علیہ السلام ایک بندہ جو 400 سال بودھی پوجا کرے تو وہ تو معافی منگے چاہ تو وہ معاف کر دے سی موسیٰ علیہ السلام بالکل ادھر دروازہ تو 24 گھنٹے کھلا آ تو صحیح وہ آ گیا جی اس نے کہا اللہ میں ڈاڑا بخار مہربانی کا بخار گیا اس آگے اس خدا بنامن دا کیا فائدہ جس نے 400 سال پوجم تے ایک مشکل نہیں حل کر سکی مزہ تو اس دا آیا نا کہ ساری زندگی بغاوت کی تھی ساری زندگی سناسا پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا
زمین و آسمان تیرے، موجود و عدم تیرا، تیرا کھا کر تیرا شکوہ کریں یا رب. نہیں سمجھ آئی؟ تیرا کھا کر تیرا شکوہ کریں یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. آدھے 400 سال پوجا کی تیم، سجدے کی تیم، منتا کی تیم، ایک تکلیف یہ دور نہیں کر سکا. کیوں نہ ہوئے اس مالک نہ رابطہ کرنا جیڑ ساری زندگی بغاوت کی تیم، کھاندہ بھی اسے دریاں، پیندہ بھی اسے دریاں، لیکن بغاوت دے باوجود ایک واریا کھم اللہ. وہ سنم علی گل سنی ہوئی نے نا، بیاندے سنم یا سنم یا سنم یا سنم تے ہک کے بارا کھا یا سمجھ. اللہ کا جی میرا بندہ فرشتہ کا اللہ ملائز بھول کے آکھائی، اس کو دلوں تا نہیں آکھا کو آج جریز نال نشا کا ہے تے میں زبان تھڑے گئی ہے. عیسیٰ کا یا سمجھ اللہ کا وطی ہوتا میرا تو دفار کے او بھی نہ سنے، او بھی نہ جواب دے وے تے میں بھی جواب نہ دے ماں، پھر اس تے میرے بھی فرق آیا. منگنا بندے دا کام ہے، رومنا بندے دا کام ہے، معافی دینا میرے اللہ دا کام ہے. رمضان دا مہینہ اپنے اللہ کو راضی کر کے، زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس ٹائم موت آ جاتی ہے جی. اس وقت اللہ کو راضی کر کے نو روزے رکھو، تراویاں پڑھو، معافیاں منگو، سویرے اٹھو 2 رکعت 3 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت نفل تہجد پڑھو. کتنا آسانی ہے یار. جیڑا بندہ سارا سال نہیں اٹھی سکتا، روزے رکھیں دے لے اٹھی دے، نماز تہجد آسان ہو گئی، ٹائم مل گیا. 2 رکعتاں پڑھو، 4 پڑھو، 6 پڑھو، 8 پڑھو، 8 رکعتاں پڑھو، جتنا پڑھ سکتے ہو. ہاتھ پھیلا کے کہ اللہ سونا میں بڑی غلطیاں کی تھی، میں بڑی تیری بغاوت کی تھی، میں بڑی تیری نافرمانی کی تھی، تو ہی مہربانی فرما دے. معافی منگنا بندے دا کام ہے، معاف کرنا میرے اللہ پاک عمل توفیق عطا فرمائے.